میں نہ مرد ہوں، رخ موڑ کر سوتا ہوں۔ ابھی خانزادہ کی مردانگی دیکھی کہاں ہے تم نے؟ تمہاری چیخوں سے دیواریں نہ دہلا دی تو کہنا۔ دانیہ جو ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، نہ سمجھی میں سب کے سامنے باسط کی مردانگی کو للکار گئی تھی۔ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا، سہاگ رات منائے بغیر سو گئے تھے۔ باسط خانزادہ نے جیسے ہی اپنی شرٹ اتاری، وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ باسط نے اس کے ننھے وجود کو شدت سے خود میں بہت شوق ہو رہا ہے تمہیں میرے پاس آنے کا، میری قربت کو محسوس کرنے کا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، کمرے کی بات کسی کو مت بتانا، پھر بھی تم باہر ولیمے کے فنکشن میں بتا رہی تھی کہ میں تمہارے پاس نہیں آیا، رخ موڑ کر سو گیا ہوں۔ ابھی خانزادہ کی مردانگی تم نے دیکھی کہاں ہے؟ تمہاری چیخیں نہ نکلوا دی تو نام بدل دینا۔ باسط خانزادہ نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تو وہ سہم گئی، اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ نہیں باسط، میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ سامنے بیٹھے غسیلے شخص کے ساتھ صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی، جسے اپنے سینے میں بھینچے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ پلیز خان چھوڑے نا، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن اپنی گردن پر اس کا شدت بھرا لمس محسوس کر کے دانیہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی، گہرے سانس لے رہی تھی اور باسط کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اسے کوسنے لگی جب اس نے اپنی بھابھی سے یہ بات کی تھی کہ رات کو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی بلکہ منہ موڑ کر سو گیا۔ اچانک باسط اس کے لباس وہ عروسی جوڑے میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا نکاح ہونا تھا اور پھر رخصتی۔ سہاگ رات ایک ایسے شخص کے ساتھ منانی تھی جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن گھر میں کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی بہن کی خواہش پر اس کے دیور کے ساتھ نکاح کیا جا رہا تھا۔ موبائل پر کال آنے لگی تو وہ خیالوں سے باہر آئی۔ تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ دوسرے کی بات سنتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی، آنسو لڑیوں کی صورت میں گالوں پر آ گئے۔ ملیحہ تم سن رہی ہو؟ وہ چلایا تھا۔ میں کیا کروں وجدان، آپ نے میرے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر تم نے نکاح کی حامی بڑھی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ جو ملک کا جانا مانا بزنس مین، اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ طے پایا تھا اور سب کچھ بہت جلدی ہو رہا تھا۔ پہلی فلائٹ سے دبئی سے پاکستان پہنچا تھا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ اپنی بات پوری نہ کر پائی۔ ملیحہ تم نے کچھ بھی غلط کیا، اللہ کی قسم تمہارے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتاروں گا، وہ فون پر چلایا۔ وجدان میرا انتظار کرو، میں آ رہی ہوں، اس نے سخت لہجے میں حکم دیا اور کال کٹ کر دی، جبکہ ملیحہ اب بری طرح سے لرز رہی تھی۔ وجدان شاہ سے کون واقف نہیں تھا؟ بہت بڑا بگڑا ہوا رئیس زادہ اور بزنس مین تھا۔ ایک بزنس مین ہونے کی وجہ سے زیادہ تر سرخیوں میں ہی رہتا تھا۔ ملیحہ سے اس کی ملاقات تو حادثاتی طور پر ہوئی تھی اور اس کے عشق میں گرفتار ہوتا گیا، لیکن اس کا رشتہ بچپن سے ہی اپنے خالہ کے گھر طے تھا۔ باسط خان نبیل خانزادہ اس کے بڑے بھائی سے اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی، نمرہ کی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اللہ سے مایوس نہیں تھے، نمرہ کی ہی خواہش تھی کہ بچپن کے رشتے کو اب مکمل کر لیا جائے، لیکن ملیحہ کو یہ سب کچھ قبول نہ تھا۔ اس نے بہن کو بتایا بھی کہ وجدان سے محبت کرتی ہے، پھر بھی اس کی بہن نمرہ کسی صورت ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا شوہر اسے چھوڑ نہ دے۔
ससुराल में अपने कदम मजबूत करने की खातिर वो अपनी बहन को लाना चाहती थी। अगर कभी उसका शौहर उसे छोड़ने का सोचे भी तो ना सोच सके, क्योंकि इस तरह उसके भाई का घर भी उजड़ सकता है। बहुत बड़ी चाल खेल रही थी अपना घर बचाने की खातिर, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन उसके सारे किए पर पानी फेरने वाली है। अरे माशाल्लाह, निम्रा आपी आप पर तो बहुत रूप आया है। 16 साल दानिया की बात पर वो चौंकी। आप रो क्यों रही हैं दानिया? दिल की नरम थी दानिया उसकी आंसू पोंछने लगी। दानिया, मेरा एक काम करोगी? मलीहा को दानिया के रूप में फरिश्ता नजर आया और फिर उसने दानिया को अपनी मदद के लिए राजी किया। वो बहुत डर रही थी, लेकिन मलीहा ने जान देने की धमकी दी, जिस पर दानिया को उसकी बात माननी पड़ी। इससे पहले कि बारात आती, मलीहा ने दानिया की मदद से घर से भागने की प्लानिंग की। वह दुल्हन के लिबास में घर के पिछले दरवाजे से भाग निकली थी, जबकि 16 साल दानिया उसे भागने में मदद करती अब अंदर उसके कमरे में बैठी रो रही थी। मलीहा ने घर से निकलने से पहले वजदान को फ़ोन पर अपने भागने की इत्तला दी, जो कि उसके घर आ रहा था, सबके सामने उसका हाथ मांगने, उसे निकाह करने। मलीहा के मैसेज पर उसको बहुत सख्त शौक लगा। फिर उसने कॉल मिलाई, लेकिन वो कॉल कट कर गई। ड्राइवर को मलीहा की बताई हुई जगह पर गाड़ी मोड़ने को कहा। उसे मलीहा पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वो कैसे घर से भाग सकती थी? उसे ये सब पसंद नहीं था, गलत था। वो जायज़ तरीके से उसके साथ निकाह करके अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मलीहा ने सब कुछ खराब कर दिया, जिसका वो मलीहा से अब हिसाब लेने वाला था। बाहर से बातों की आवाज़ आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि बारात पहुंच गई है। वहीं अंदर बैठी दानिया का दिल जोरों से धड़क रहा था, जब सबको ये पता चलना था कि वो तो भाग गई है और उसे भगाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी फुफ्फो की बेटी दानिया है। न जाने उसके साथ क्या होता, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने मलीहा की बात मानकर अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अभी वो बैठी सोच रही थी कि दरवाज़ा बजने लगा। दानिया का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ। वो किस किस की बात का क्या क्या जवाब देती, सोच सोच कर अपनी उंगलियां चटखा रही थी। दरवाज़ा एक बार फिर से ज़ोर से बजा तो मजबूरन उसे आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलना पड़ा। निम्रा को देखकर उसके चेहरे का रंग एकदम से लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ा। क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रही थी? कितनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ? निम्रा ने अंदर आते हुए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर दानिया को कहा, लेकिन दानिया ने आगे से कोई जवाब ना दिया। मलीहा कहाँ है? निम्रा ने दानिया के माथे पर पसीने की बूंदें देखी। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? मलीहा कहाँ है? अब की बार नादिया ने गुस्से में दानिया के जानिब देखते हुए पूछा। नादिया आपी, वो यहाँ पर नहीं है। उसकी आंखों में आंसू लिए बोली। क्या मतलब, कहाँ गई? उसके चेहरे पर हैरत और फिक्रमंदी थी। वो चली गई हैं। भला आखिर उसने दिल बड़ा करते हुए उसे कह दिया, चली गई? कहाँ चली गई, सच बताओ। निम्रा दोनों बाजुओं से पकड़कर पूछा। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था, बारात आ चुकी थी और ऐसे में मलीहा का यहाँ न होना सबकी इज्जत को खाक में मिला देता। कहाँ चली गई है? कुछ तो बताया होगा ना। क्यों हम सबकी इज्जत को दाव पर लगाने पर तुली हुई है? निम्रा ने आंखों में आंसू लिए कहा। इस वक्त निम्रा बेबसी की हालत में थी। पता नहीं, लेकिन वो चली गई है निम्रा आपी, दानिया ने रोते हुए कहा। चुप, आवाज़ ना आए। निम्रा ने दरवाज़ा बंद किया और वहीं सर पकड़कर बैठ गई। कहाँ ढूंढे मलिया को? मोबाइल लेकर गई है क्या? अचानक से निम्रा को कुछ याद आया। दानिया ने इस बात में सर हिलाया। निम्रा ने मलीहा के नंबर पर कॉल की, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। निम्रा के दिल में उम्मीद जागी थी, मलीहा एक बार फ़ोन उठा ले।
تو اسے کسی طرح کوئی نہ کوئی واسطہ دے کر بلا لے گی۔ کال بند ہو گئی۔ نمرا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے زبردستی ملیحہ کی اور باسط کی شادی کا کام سر انجام دیا۔ اب سارے خاندان کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی۔ نمرا نے نم آنکھوں سے دانیہ کو دیکھا۔ تم نے اس کی مدد کی ہے نا بھاگنے میں؟ نمرا نے غصے میں دانیہ کی جانب دیکھا تو دانیہ گھبرا کے پیچھے ہوئی، سر نفی میں ہلایا۔ ابھی نمرا اسے کچھ کہتی کہ دروازہ ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ سامنے اپنی ماں اور ساس دونوں کو دیکھتے ہی نمرا پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے؟ پریشان ہو؟ ملیحہ ریڈی ہو گئی ہے کیا؟ سندس بیگم نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو اس نے اپنی ماں اور ساس کو کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا اور انہیں ملیحہ کے متعلق سب بتا دیا۔ تمہارے بابا تو ملیحہ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ آخر اس نے اتنی بڑی جرأت کیسے کی؟ سندس بیگم نے نمرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اب میری بات سنو، اس بات کو سمجھو۔ ہاشم اور سعد بھائی کو پتہ چلا۔ وہ باہر نکل گئی جبکہ نازیہ بیگم نے افسوس سے نمرا کی طرف دیکھا۔ خالہ امی پلیز میری بات سنیں، میں ان کو دیکھتی ہوں۔ لیکن نازیہ بیگم بھی اس کی جانب سے منہ موڑتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں باسط اور دانیہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ سب سندس بیگم نے کیا تھا۔ فی الحال ملیحہ کی غیر موجودگی سب کو بہت مشکل سے ہضم کیا۔ سب لوگوں کے سامنے خاندان کی عزت کا بھرم بھی تو رکھنا ضروری تھا۔ دانیہ عالمیر، آپ کا نکاح باسط خان زادہ سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دانیہ کے اوپر گویا قیامت گزری۔ اس وقت اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ دانیہ کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ ملیحہ کے جانے کے بعد اسے اس کی جگہ پر بٹھا دیا جائے گا۔ سندس بیگم نے اس کے سر پہ تھپکی دیتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تو اس کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا جبکہ نمرا اس سب معاملے سے دور کھڑی اپنی مٹھی نہایت سختی سے بند کر رہی تھی۔ ہاشم صاحب نے دانیہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو دانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نکاح خواہ اور ہاشم صاحب دونوں باہر نکلتے چلے گئے۔ باسط خانزادہ، آپ کا نکاح دانیہ عالمیر کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اپنی مٹھی بند کیے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ شادی کے دن وہ بھاگ نکلی تھی، اب یہ چھوٹی سی بچی اس کے نکاح میں دی جا رہی تھی جو 17 سال کی لگ رہی تھی۔ وہ خان تھا، اس کی مردانگی پر سخت زید لگی تھی لیکن وہ چپ تھا۔ صرف اپنے بھائی اور بھابھی کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ قبول کر رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے۔ میں قسم کھاتا ہوں ملیحہ، ہاشم، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ تمہیں ڈھونڈ کر نکالوں گا اور تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ دل ہی دل میں ملیحہ سے مخاطب تھا۔ نکاح ہوتے ہی کھانا سرو کر دیا گیا۔ ہاشم صاحب ایک کونے میں کھڑے اپنے آنسو اپنے اندر اتار رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان کا سر جھکا چکی ہے۔ ہاشم بھائی، خود کو سنبھالیں، فکر نہ کیجیے، ملیحہ مل جائے گی۔ انہوں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں تو کہتا ہوں کبھی نہ ملے، کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے۔ ایسی اولاد سے تو میں بے اولاد ہی اچھا تھا۔ ان کے دل سے نکلی بد دعا نے ملیحہ کا پیچھا کیا۔ ارے ایسے نہ کہیں، بیٹی ہے وہ آپ کی۔ سعد صاحب نے انہیں ٹوکا لیکن وہ اپنا چشمہ اتارتے ہی دل میں آج ملیحہ سے نفرت محسوس کر رہے تھے۔ وہ بڑی سی شال میں خود کو لپیٹے ہوئے روڈ تک آئی۔ وہ اسی جگہ جا رہی تھی جہاں وجدان سے پہلی بار ملی تھی۔
خود کو شال سے اچھی طرح ڈھانپے ہوئے، وہ چہرہ بھی ڈھانپ رہی تھی، روڈ پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گاڑی بہت تیز رفتار سے گزر رہی تھی۔ اسے سامنے سے دوسری طرف جانا تھا۔ اس نے کبھی بھی سڑک اکیلے پار نہیں کی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سڑک کس طرح پار کرے، لیکن اسے یہ کرنا تھا۔ اسے سامنے جانا تھا جہاں اسے وجدان ملنے آ رہا تھا۔ وہ سامنے سے وجدان کی گاڑی آتے دیکھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بے اختیار ہی مسکرایا تھا۔ وجدان میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کی مسکراہٹ دیکھ لی۔ اسی لمحے بے اختیار ہی سڑک کو پار کرنے لگی۔ وجدان نے اسے اس طرح لاپرواہی سے سڑک پار کرتے دیکھا تو گاڑی فوراً روک دی، لیکن گاڑی کی رفتار کم ہوتے ہی وہ فوراً گاڑی سے اترا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سڑک کے درمیان پہنچ چکی تھی اور تبھی ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ ملیحہ! وجدان کی آواز گونج رہی تھی۔ ملیحہ کا نازک جسم ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا تھا۔ وجدان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے اس تک پہنچا۔ اس کے گارڈز نے بھی فوراً اس کو کور کیا، پورے روڈ کو بلاک کر دیا۔ ملیحہ آنکھیں کھولو! وہ دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، لیکن ہوش و خرد سے بیگانہ وہ بے جان اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ ملیحہ کا سر اٹھاتے ہوئے وجدان کا سینہ چل رہا تھا۔ ملیحہ کا نام دردناک انداز میں گونج رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا، لیکن ہاشم صاحب شیش و پنج میں مبتلا تھے۔ دانیہ کے ابھی میٹرک کے امتحان ہوئے تھے۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن اس بچی کا سارا شوق ان کی قربانی لے گئی۔ انہوں نے سب کچھ خان صاحب کے گوش گزارا۔ فکر نہ کرو، میرا بیٹا باسط بہت سمجھدار ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ دانیہ کو بہت طریقے سے ہینڈل کرے گا، اور تم فکر نہ کرو، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے تعلیم دلواؤں گا۔ چیکمان بھرا وعدہ ہاشم صاحب کو دے رہے تھے۔ دانیہ کی رخصتی ہو گئی۔ وہ اپنی ممانی سندس بیگم کے ڈر کی وجہ سے یہ نکاح کر گئی، جبکہ ماموں نے جتنی عزت اور مان اسے کہا وہ انکار نہیں کر سکی۔ باسط کی دلہن بنی اس کے گھر کو سدھار گئی، جہاں اس کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر کیا ری ایکٹ کرے۔ اس کی جھجک اور خوف دیکھ کر نمرا نے ساری رسمیں ملتوی کرتے ہوئے اسے باسط کے کمرے میں پہنچا دیا۔ نمرا کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات تھے۔ وہ دانیہ کو یہاں ملیحہ کی جگہ پر دیکھ رہی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتانا، ڈریس چینج کرنا ہو تو کپڑے سب ہے۔ تمہارا اور ملیحہ کا سائز تقریباً سیم ہے، زیادہ فرق نہیں ہوگا، تو تم اس کی ساری چیزیں استعمال کر لینا جیسے اس کا چھوڑا ہوا شوہر اپنا لیا ہے۔ وہ اسے طنز کر رہی تھی، لیکن 16 سالہ وہ معصوم سی لڑکی اس کا طنز کہاں سمجھ پائی تھی۔ وہ تو اس کمرے میں اکیلے رہنے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نمرا کو کہے اسے یہاں سے لے جائے۔ وہ اس خوبصورت کمرے کو خوف محسوس کر رہی تھی۔ اسے خاموش اور پریشان دیکھ کر نمرا کو ایک پل کے لیے ترس آیا، لیکن وہ ایک پل ہی تھا۔ اگلے ہی پل وہ رخ موڑتی کمرے سے نکل گئی اور دروازہ دھیرے سے بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ نازک سی لڑکی اچھل کر بیڈ سے نیچے گری۔ وہ ہسپتال میں اسٹریچر پر اس کا بے جان وجود لیے جا رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ہی اسے روک دیا گیا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، لیکن اس کا دل ملیحہ کے ساتھ جا چکا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ وہاں کھڑا اپنے ہونٹوں کو آپس میں دبائے اپنے ہاتھوں پہ لگا خون دیکھنے لگا۔ جس دن ملیں گے نا،
اس دن تم اپنے ہاتھوں کو دیکھنا وجدان کہ تم نے کیا پایا ہے۔ اس کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا خون دیکھتا ہوا قلب سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ کیا کچھ پایا ہم نے، سب کچھ کھو دیا۔ باسط کافی وقت ٹیڑے پر رہا، اپنے خاص آدمی کو ملیحہ کی تلاش کرنے کا کہتا، پھر خود واپس گھر آیا۔ حسن صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، دانیہ کو محبت سے ہینڈل کرنا۔ دوسری طرف نبیل کی طرف آیا، اسے بے رحمی سے جکڑ لیا۔ کیوں تم نے یہ سب کچھ کیا؟ جب تم جانتی تھی کہ تمہاری بہن کسی اور میں دلچسپی رکھتی ہے تو کیوں اسے میرے ہیرو جیسے بھائی کے ساتھ باندھ رہی تھی؟ نبیل پلیز ہاتھ چھوڑو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جھوٹ مت بولو، تمہاری بہن تھی اور تمہیں نہ پتا ہو تبھی تم نے فوراً شادی کا کہا تھا۔ تمہیں ڈر تھا کہ تمہاری بہن بھاگ نہ جائے اور تمہاری بہن واقعی بھاگ گئی۔ وہ نفرت سے اور غصے سے بولا، پلیز نبیل آپ میرا ہاتھ تو چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ سسک رہی تھی، جی کہتا ہے ابھی تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دوں۔ تم سب نے مل کر ہمیں دھوکہ دیا اور وہ اس معصوم لڑکی کا باسط سے نکاح کروا دیا۔ معصوم نہیں ہے وہ، نمرہ چلا اٹھی۔ ملیحہ کو بھگانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ اس کی بات سن کر نبیل نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ چپ، خبردار اس معصوم پر کوئی الزام لگایا۔ اپنی بہن کے گندے کرتوتوں کا الزام کسی دوسرے پر لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہاری بہن دودھ پیتی بچی تھی نا کہ دانیہ کی باتوں میں آ کر بھاگ گئی۔ اس کی نیت میں فتور تھا اور تمہاری اپنی بہن، دونوں ہی ایک جیسے ہو، خود غرض۔ تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں تھی اور میں تم پہ اپنی محبتیں لٹا رہا تھا۔ وہ جھٹکی سے اسے اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھا۔ دانیہ کتنی دیر سے یوں ہی بیٹھی باسط کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس کے آنے کے آثار نہیں دکھائی دیے تو وہ الماری سے ایک آرام دہ سوٹ نکالتی، اپنا ڈریس چینج کرتی، اب کمفرٹیبل محسوس کرتی بستر پر آ گئی۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے بستر پر جا بیٹھی۔ خوبصورت کمرہ، خوبصورت بیڈ، ہر چیز بہت نفاست پسند سے سجائی گئی تھی، اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی نیم دراز ہو گئی۔ تکیے پر سر رکھے وہ ملیحہ کو سوچنے لگی، دانیہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں اپنے آپ کو یہیں تمہارے سامنے کھڑے کھڑے مار دوں گی۔ مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ یا اللہ، ملیحہ آپی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ ان کی حفاظت فرمانا۔ روتی ہوئی بیٹھی۔ اسے یاد آیا آج اس کی نماز قضا ہو گئی تھی، عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، وضو کرتی ہوئی باہر آئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے جائے نماز نظر آ گئی۔ وہ یہاں اکثر آیا کرتی تھی نمرہ آپی کی وجہ سے، لیکن کبھی باسط سے سلام دعا یا ہم کلام نہیں تھی۔ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتی، وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو گئی۔ ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ملیحہ کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی جب باسط کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر نماز پڑھتے ہوئے دروازے میں ہی رکا۔ اتنا پاک اور مکمل حسن دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ جب کبھی یہاں آیا، باسط نے کبھی اسے نگاہ بھر کے تو دیکھنا دور، سرسری انداز میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مسکلی چھوٹی بچیوں کی طرح تھی، 15 سال کی چھوٹی تھی، لیکن اس کے نکاح میں آ گئی۔ اچھا خاصا چنچلاہٹ کا شکار تھا اور مردوں کی طرح بہت سی اس کی بھی فیلنگز تھی جن پر پانی پھر گیا تھا۔ اس بچی کے ساتھ کیا کرتا؟ کہاں وہ 32 سال کا جوان، مضبوط جسم والا بھرپور مرد، جم جا جا کر اپنی باڈی کو مزید خوبصورت بنا چکا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا، اپنا سر جھٹکتا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی،
جبکہ اس کے دماغ میں کیا خیالات آ رہے تھے۔ وہ بستر کی جانب بڑھا، اس کی نگاہ اپنے بیڈ پر اٹھی۔ اس نے کتنے ارمانوں سے سجوایا تھا، دماغ پھر سے لوا بھرنے لگا۔ اللہ جی، ملیحہ آپی کو اپنی امان میں رکھنا۔ وہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، ارد گرد سے ابھی بے خبر تھی۔ باسط کب کمرے میں آیا اسے خبر نہ ہوئی، جبکہ اس کی دعا سنتا وہ بری طرح چونکا۔ بھابھی جو کہہ رہی تھی، کیا وہ سچ ہے؟ ملیحہ کو بھگانے میں دانیہ کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے اٹھی تو سامنے باسط کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کے رکی تھی۔ وہ بالکل بھی نہ ڈرتی، لیکن باسط جن خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، انہیں سہنا ان کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے پاس آیا۔ جب پوچھوں تو سچ سچ بتانا، کیا ملیحہ کو بھگانے میں تم نے اس کی مدد کی ہے؟ باسط کا لہجہ اس قدر غصے والا تھا کہ معصوم دانیہ نے فوراً ہی بغیر سوچے سمجھے سر نفی میں ہلایا، اور باسط اس قدر ڈر گئی تھی کہ چاہ کر بھی سچ نہ بتا سکی۔ تم ان سب میں شامل نہ ہو، ورنہ مجھے دشمن کو سیدھا جہنم میں پہنچانا بہت اچھی طرح آتا ہے، سرد لہجے میں کہتا اس کی گال کو ہلکا سا تھپتھپاتے ہوئے باتھ روم کی جانب چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے تو اپنی سانسیں ہی روک لی تھی۔ پیشنٹ کو سر پہ بہت گہری چوٹ لگی ہے، ہم نے ان کا آپریشن تو کر دیا، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اس درمیان ان کو ہوش آ جانا چاہیے۔ ان کے دماغ کے خاص حصے پر چوٹ لگی ہے، جس سے وہ نیند میں جا چکی ہیں۔ اگر ان کو ہوش نہ آیا تو پھر ان کے کوما میں جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیل بیان کی تو وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچتا رہ گیا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پر تھپکی دیتے جا چکے تھے۔ وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین وجدان شاہ، جس کے آگے دنیا دم بھرتی تھی، جس کی دولت اور شہرت کے دور دور تک چرچے تھے، آج وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے ہسپتال میں بیٹھا اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی محرم نہ تھی، اس سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن ایک رشتہ تھا، دل کا رشتہ، وہ رشتہ جس کے جینے کی وجہ تھا، اس کی کل کائنات تھی وہ لڑکی۔ اور یہی تو سچ ہے کہ اللہ انسانوں کو اس کی سب سے محبوب چیز سے ہی آزماتا ہے۔ آج وجدان شاہ کی آزمائش تھی۔ وہ اٹھا، لڑکھڑایا، لیکن گرا نہیں تھا۔ گارڈ اسے تھامنے کو آگے بڑھا، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اپنے مالک کو یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہ قدم کبھی تو ڈگمگا جائیں گے، لیکن انہی قدموں پر چل کر اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا، اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اسے اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گا۔ وہی تو سب کو دیتا ہے، وہی تو بے نیاز ہے، اپنے بندوں پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وجدان کی باتیں سنتا گارڈ بھی اس کے لیے دعا کرنے لگا۔ وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ تھا، سایہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا باڈی گارڈ تھا۔ وجدان ہسپتال سے قریب مسجد میں داخل ہوا، وضو کرتا رب کے حضور سجدہ ادا کرنے لگا، اپنی روح حیات کے لیے دعا گو تھا۔ آنکھوں سے پہلی بار آنسو گرے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے رب حقیقی سے اپنا عشق مجاز مانگ رہا تھا، اور وہ تو بے نیاز تھا، وہ تو سب کچھ دینے والا تھا، بس بندہ مانگے تو صحیح۔ نہ جانے اللہ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے۔ رات کے آخری پہر دانیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیب اندھیرا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے اٹکے ہوئے تھے۔ اس نے رخ پھیر کے باسط کی جانب دیکھا، جو پیٹھ پھیرے رخ موڑے سو رہا تھا۔ اس کی ہلکی سی آواز سنتی اس کے پہلو سے اٹھ بیٹھی۔ رات کو وہ صوفے پر ہی سو رہی تھی جب باسط نے اسے بستر پر سونے کا کہا، اور خود ہی رخ پلٹ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، بہت سے تقاضوں سے واقف نہیں،
اس لیے دل پہ پتھر رکھ کر وہ نیند کی گولی لیتا بمشکل نیند کی وادیوں میں کھو جانے لگا تھا۔ دوسری طرف دانیہ کو یوں اس کا پیچھے مڑ کر سونا بری طرح چبھا تھا۔ کیا وہ اس قدر ارادہ تھی؟ باسط نے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھر آئے، لیکن وہ خود پہ ضبط کیے بستر کے دوسری جانب لیٹی سوتی بن گئی۔ نیند کی دیوی اس پر بہت دیر سے مہربان ہوئی تھی، اب وہ پھر سے جاگ گئی تھی۔ اس نے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اسے شدت سے پیاس لگی، جگ سے پانی گلاس ڈالنے لگی، لیکن جگ خالی تھا۔ حیرت ہوئی، کیا کسی نے پانی رکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ وہ آنکھوں سے آنسو پوچھتے جگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی، کچن کا رخ کیا، فلٹر سے پانی نکالا، واپس کمرے میں آئی، گلاس میں پانی ڈالتے ہی ایک ہی سانس میں سارا پی گئی، لیکن اس کی پیاس کی شدت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ پانی پی کے گلاس ایک طرف رکھتے ہی وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تبھی باسط نے اس کی جانب کروٹ لی، اسے دیکھتے رہ گئی۔ پہلی بار اسے یوں پاس سے اور قریب سے دیکھ رہی تھی۔ گال کے نیچے ہاتھ رکھے اس کے تیکھے نقوش کے حامل شخص کو یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ جوان لڑکی تھی، دل بھی کسی کی تصویر اجاگر نہیں ہوئی تھی۔ باسط ہی وہ پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اس کا جی چاہا اس کے قریب آئے، لیکن وہ اسے دور تھا۔ اسے بچی سمجھ رہا تھا، لیکن 16 سال کی لڑکی کے جذبات میں طلب بھی جاگ رہی تھی جس سے باسط بالکل انجان تھا۔ شاید یہ ملیحہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے میرے نزدیک آنا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے ہوئے رخ پھیر گئی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہے۔ تبھی نیند میں باسط کا ہاتھ اس کی کمر پہ آ ٹکا۔ اس کی تو سانس ہی رک گئی، دل کی دھڑکن پہلے تھمی پھر زوروں سے دھڑکنے لگی۔ باسط کا بھاری ہاتھ کمر پر دھڑا محسوس کرتی اب باسط کے جسم سے خود کو ٹچ ہوتا بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جبکہ باسط گہری نیند میں تھا۔ شاید کبھی بھول کے بھی جاگتا ہوتا تو دانیہ کے قریب نہ آتا، اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ساری رات نمرا کی آنکھوں میں کٹی۔ اس کا شوہر سخت ناراض ہو گیا تھا، اب وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، جس سے نمرا کا دل انتہا کرب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ صبح اٹھے ہی بغیر نمرا سے بات کیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نمرا کا دل چاہا ملیحہ اس کے سامنے ہو اور وہ ملیحہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ آج باسط خانزادہ کا ولیمہ تھا۔ نمرا باہر آئی تو ناشتے کی ٹیبل پر باسط اور دانیہ کو پہلے سے موجود دیکھ کر تھوڑا ٹھٹکی۔ کیا بات ہے نمرا، آج کچھ زیادہ ہی دیر سے جاگی ہو؟ پتہ بھی ہے گھر میں نئی نویلی دلہن آئی ہے، بجائے اس کی خاطر مدارت کے اپنی خاطر مدارت کروا رہی ہو۔ نمرا نے ایک نگاہ دانیہ کی جانب دیکھا جو بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ جو ناشتے کی ٹیبل پر سب انواع اقسام کے لوازمات تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ سب کچھ دانیہ نے بنائے ہیں، بڑی بیگم نے نمرا کو جتانے والے انداز میں کہا۔ ان کی بات پر نمرا کا منہ بن گیا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ سامنے ہی نبیل بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے کچھ بھی بول کر وہ برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ نبیل نے صرف ایک جوس کا گلاس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نبیل بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ آج تو باسط کا ولیمہ ہے، کیا تم نے چھٹی نہیں لی ہوئی؟ بڑے صاحب نے نبیل کو اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ٹوک بیٹھے۔ بابا آج ایک ضروری میٹنگ ہے، اس وجہ سے جانا پڑے گا۔ ریسیپشن ویسے بھی رات کو ہی تو ہے، کوئی ایشو نہیں ہوگا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے باپ کو جواب دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ بڑی بیگم نے دکھی نگاہوں سے نمرا کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟
نبیل اس کی طرف تو کبھی ناشتہ چھوڑ کر نہیں گیا، آج بغیر ناشتہ کیے ہی چلا گیا۔ کوئی بات تو ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ ساس کی طنز بھری باتوں پر بھی نمرا لب بھیج کے رہ گئی۔ وہ سرد لہجے میں کہتی ہوئی ناشتے کی ٹیبل سے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یہ دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے وجدان شاہ کی سن لی۔ ملیحہ کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن ملیحہ کوما میں جا چکی تھی، اور کوما سے وہ کب ٹھیک ہوتی؟ ڈاکٹروں نے کچھ خاص نہیں بتایا، لیکن وجدان کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کی ملیحہ کو اسے واپس لوٹا دے گا، اس کے لیے چاہے ساری زندگی کیوں نہ انتظار کرنا پڑے، وہ اپنی ملیحہ کے واپس آنے تک اس کا ضرور انتظار کرے گا۔ ایسی سچی محبت کرنے والے اس دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، لیکن ملیحہ کے غلط فیصلے کی وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا، جس کا وجدان کو بے انتہا دکھ تھا، مگر وہ آج خود کو حالات کے آگے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ ملیحہ کے لیے بہت مخلص تھا۔ باسط خانزادہ کا ولیمہ نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ پیمانے پر کیا جا رہا تھا۔ بزنس پارٹنر سے لے کر خاندان کا ہر فرد اس کے ولیمے شریک تھا۔ 16 سالہ دانیہ کو بیوٹیشین نے میک اپ کے ذریعے اس قدر نکھار کے دلکش روپ دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ بھی بڑی بیگم کا ہی حکم تھا کہ دلہن کو بڑا دکھانا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچی بیاہ کر لے آئے ہیں۔ مگر باتیں کرنے والوں نے خوب باتیں کی۔ ملیحہ کی جگہ اس کی کزن کو بیاہ کے لے آئے ہیں۔ سب کی باتوں کو اگنور ہی کیا گیا۔ بڑی بیگم طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ولیمے کا فنکشن چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نمرا نے ایک نگاہ باسط اور دانیہ کو دیکھا تو سخت غصے سے بھر گئی۔ ملیحہ کو سوچ رہی تھی، لیکن اس نے خود اپنی جگہ چھوڑ دی، مگر اب اس کا دل تھا کہ باسط دانیہ کو چھوڑ دے۔ دانیہ اس کے گھر میں اس کی دیورانی بن کے اس جیسا مقام کیسے پا سکتی ہے؟ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دانیہ کو اسٹیج پہ اکیلا پاتے ہی اس کے پاس آئی۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ منہ دکھائی کیا ملی؟ تجسس بھرے انداز میں پوچھا گیا۔ کچھ نہیں، دوبارہ معصوم سا جواب۔ نمرا کے دل میں چھپی نفرت کو نہ سمجھ سکی، سادگی سے جواب دیتی رہی۔ کیا مطلب؟ سہاگ رات بھی نہیں منائی؟ وہ تھکے تھے تو سو گئے، دانیہ نے دھیرے سے جواب دیا۔ سچ میں؟ نہ مطلب تمہیں دیکھا بھی نہیں، تمہاری تعریف بھی نہیں کی، منہ پھیر کے سو گئے؟ نمرا نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ دانیہ نے ایک نظر نمرا کو دیکھا اور سر جھکا دیا۔ امیزنگ، مطلب اسے تم میں کچھ خاص بات ہی نہیں نظر آئی کہ وہ تمہارے قریب آئے۔ خیر، یہ سب نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ جیسے ہی ہسپتال پہنچا تو سامنے ہی اسے وجدان شاہ دکھائی دیا، جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، لیکن ایک وجہ سے دونوں کے بیچ رنجش آ گئی۔ ایک پل کو وہ اپنی جگہ پر رک گیا، لیکن اگلے ہی پل اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھا۔ ایکسکیوز می، مجھے حادثے میں آئی ہوئی ایک لڑکی کے بارے میں پتہ کروانا ہے۔ ملیحہ نام ہے اس کا۔ ریسیپشن پر وہ حادثے میں آئی ہوئی لڑکی کی تفصیل لے رہا تھا کہ اس کی بات سنتا وجدان شاہ کڑے تیوروں سے اس کی جانب پلٹا۔ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی اسے انفارمیشن دے رہی تھی۔ وہ پلٹا۔ وجدان شاہ باسط خانزادہ کو یہاں دیکھ کے سخت حیران ہوا۔ تقریباً 2 سال بعد آمنے سامنے تھے۔ باسط اس کی جانب دیکھتا، دانت پر دانت رکھے رخ پھیر گیا، جبکہ وجدان شاہ اپنے بھاری قدم اس کی جانب بڑھا گیا۔ تم ملیحہ کو کیسے جانتے ہو؟ بغیر کسی سلام دعا کے وہ سیدھا ملیحہ کے متعلق پوچھتا۔ باسط کو چونکا گیا۔ تمہارا ملیحہ سے کیا تعلق ہے؟ الٹا سوال باسط سے کیا گیا۔ اس نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ دل کا تعلق ہے، روح کا تعلق ہے، روح حیات ہے وہ میری، وجدان نے پورے حق اور جذبے کے ساتھ عالم سے کہا۔ باسط تنزیہ ہنسی ہنسا۔
وہ لڑکی جو گھر سے بھاگ جائے، اپنی شادی والے روز کسی کی دل لگی تو ہو سکتی ہے، روئے حیات نہیں۔ باسط خانزادہ وجدان کی اونچی آواز اور للکار۔ ہسپتال میں موجود سب لوگوں کی نظریں ان پر ٹکی ہوئی تھی۔ وجدان شاہ کے ہاتھ باسط خانزادہ کے گریبان پر تھے، جبکہ باسط خانزادہ ابھی بھی طنز بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خبردار جو میری ملیحہ کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی کہا، ورنہ بھول جاؤں گا کبھی ہمارے بیچ دوستی بھی تھی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم یاد رکھو۔ باسط خانزادہ نے اپنا گریبان جھٹکتے ہوئے اسے چھڑایا اور آگے بڑھا۔ رک جاؤ، تم وہاں نہیں جا سکتے۔ باسط خانزادہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنا تھا۔ تم روکو گے مجھے، جبکہ اسے تو آج یہی مار کے جاؤں گا۔ ہم خانزادہ کی عزت کو داؤ پہ لگا کے گئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ باسط نے اپنی گن نکالتے ہوئے وجدان سے کہا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ باسط آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ وجدان خود کو ہوش دلاتا اس کے پیچھے لپکا۔ باسط ICU کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک پل کو باسط خانزادہ کا دل ڈوب کے ابھرا، وجدان کے پیچھے وہاں پہنچ چکا تھا۔ باسط خانزادہ کا ہاتھ پہلو میں گرا۔ رک کیوں گئے؟ مارو نا! وجدان کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ رخ پلٹ کے وجدان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوما میں ہے یہ، کس کرب سے؟ وجدان نے کہا۔ یہ وہی جانتا تھا۔ ڈاکٹرز نے کوئی خاص امید نہیں دلائی، لیکن مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری روح حیات کو مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ وجدان کے لہجے میں یقین تھا۔ باسط اس کی آنکھوں میں ملیحہ کے لیے جنون دیوانگی دیکھ رہا تھا۔ ایک خاموش نظر ملیحہ کو دیکھتا الٹے قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ سلطان دھیرے دھیرے چلتا ملیحہ کے پاس آیا۔ ملیحہ پلیز ویک اپ، اب اور مت آزماؤ یار۔ بے چینی سے ملیحہ کی نبض کو چلتا دیکھ رہا تھا۔ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ وہ گاڑی سڑکوں پر دوڑائے جا رہا تھا۔ اس وقت ملیحہ جس حال میں تھی، نہ وہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ وہ تو اسے مارنے گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ اسے ملیحہ کو اس حال میں دیکھ کے دکھ ہوا تھا۔ غصہ تو کہیں دور جا سویا۔ اس نے گھر میں ابھی کسی کو بھی ملیحہ کے مل جانے کی اطلاع نہیں دی، اور اب دینے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ گھر کے پورچ میں گاڑی رکی تو نبیل سے سامنا ہو گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ نبیل نے تفتیشی انداز پر ارسل کے لب بھینچ گئے۔ آخر آپ دونوں میاں بیوی کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں؟ وہ نمرہ والی بات ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ باسط تم ہوش میں تو ہو؟ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ آج تمہارا ولیمہ تھا اور تم بجائے اپنے کمرے میں ہونے کے رات کے اس وقت باہر سے آ رہے ہو۔ میں نے بڑا بھائی ہونے کے ناطے پوچھ لیا ہے تو کیا گناہ کر دیا؟ نبیل کی بات پر باسط نے احتجاجی انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ میں جہاں بھی جاؤں گا لوٹ کے گھر ہی آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ بھی سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ شادی کر کے قد بڑا ہو گیا ہے مجھ سے، کیا تمیز ہی بھول گئے ہو بات کرنے کی؟ نبیل دکھ سے بولا، جبکہ ارسل اس کی بات سنتا ایک پل کو تھما تھا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جتنا قصور نمرہ بھابھی کا تھا، اتنا ہی اس کی بیوی دانیہ کا بھی تھا، جسے وہ آج سارے حساب بے باک کرنے والا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، دانیہ کو کمفرٹ میں لپٹا دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ اس کی تو نیند اڑ گئی، خود کتنے مزے سے سو رہی تھی۔ آگے بڑھ کے سائیڈ لیمپ آن کیا اور بستر پر اس کے پاس جھکا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں اصلی مرد کیا ہوتا ہے۔ تم نے میری بھابھی کے سامنے کیا بکواس کی تھی کہ تم سے پیٹھ موڑ کے سوتا ہوں؟ باسط نے سوتی ہوئی دانیہ سے کمبل اتار کر پھینکا۔ دانیہ اچانک سے اس کے یوں کمبل کھینچنے پر بوکھلا گئی۔
ابھی ہی تو اس کی آنکھ لگی تھی، کتنی دیر روتی رہی، رونے سے اس کی آنکھیں بھی سوج گئی تھی، آنکھوں میں لال ٹوڑے تیر رہے تھے۔ تانیہ کی سرخ آنکھوں میں نیند کا خمار دیکھ کر باسط کے جذبات یکدم بڑھ گئے تھے۔ وہ اسے واپس تکیے پر گرا گیا، اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تو دانیہ کی نیند اڑ گئی۔ خان، وہ بری طرح سے سہمی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی تم کہ تمہارے قریب آؤں، تمہیں سراؤں، تمہیں چھوؤں۔ اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ تانیہ کے گلابی ہونٹ اسے اپنی طرف مائل کر رہے تھے، جن پر ہلکی ہلکی لپسٹک موجود تھی۔ منع کیا تھا، جب تک میں آ نہیں جاتا سونا مت۔ پھر کیسے ہمت تمہاری ہوئی؟ وہ آنکھوں میں خماری کے ساتھ غصہ لیے بولا۔ میں جاگ رہی تھی، آپ لیٹ آئے ہیں، مجھے نیند آ گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ خدا جانے بھابھی سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ پیچھے ہوتا ہوا ٹیک لگائے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اسے سرزش کی حالت میں دیکھتی اس کا دل دھڑک رہا تھا، پلکیں اٹھائے ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ منہ دکھائی کا پوچھ رہی تھی، سر جھکائے مجرموں کی طرح جواب دیا، جبکہ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ اور تم نے انہیں سب بتا دیا؟ نہ منہ دکھائی دی، اتنی بے شرم کب سے ہو تم؟ اس کی نازک کمر کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے کھرتے ہوئے بولا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ ڈر کے مارے پھر جھوٹ بول گئی۔ اچھا، تو انہیں الہام ہوا کہ ہم اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خان، وہ خود پتہ چل گیا انہیں۔ ارے کچھ نہیں کہا، گہرے سانس بھرتے ہوئے بولی، جسے اس کے خوبصورت نشیب و فراز چھلک رہے تھے۔ میں تو معصوم چھوٹی سی لڑکی سمجھتا تھا، تم تو پوری قیامت نکلی۔ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ خان، وہ ہکلائی۔ وہ اس کی نزاکت کو اپنے سینے پر مس کرتا بہکا تھا، چھٹکے سے اسے گرایا۔ بے اختیار اس کی سسکیاں گونجی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ایج کیا ہے۔ وہ اس کے نگاہ میں تھی، بس یہی یاد رکھے ہوئے اس پر دسترس جماتے۔ اگلے ہی لمحے تانیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بے اختیار دانیہ کی زبان سے پھسلا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ باسط جو بہت زیادہ جنونی تھا، اس کی پکار پر کچھ حد تک قابو ہو گیا، فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آیا، غصے سے اسے دور ہو گیا، اپنی شرٹ ڈالتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ دانیہ گہری سانس لیتی ہوئی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجدان کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا جب ڈاکٹر پریشانی کے عالم میں باہر آئی۔ آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن بہت خراب ہو رہی ہے، نہ جانے اچانک سے کیا ہونے لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اندر گیا تو اس کا وجود بھی جان ہو چکا تھا۔ آنکھیں ایک جگہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ مجدان کو یوں لگا جیسے یہاں پر اس کا دل، اس کے جذبات، سب کچھ مر گیا ہو۔ وہ حیرت سے اس بے جان وجود کو دیکھتا ہوا پاس جا بیٹھا، کانپتے ہوئے ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے تو کسی نے وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وجدان کو اس وقت کندھا چاہیے تھا رونے کے لیے۔ وجدان نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو سامنے باسط کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یار دیکھو نا، وہ مجھے چھوڑ گئی، ایسا کیوں اس نے کیا؟ اسے بہت محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کر چاہتا ہوں، مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ پلیز اسے بولو کہ آنکھیں کھولے۔ وہ کیوں نہیں آنکھیں کھول رہی؟ وہ سسکتے ہوئے بول رہا تھا۔ باسط نے اس کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے اسے حوصلہ دینا چاہا، لیکن اسے بھلا کیا حوصلہ مل رہا تھا؟ وہ سکون چاہتا تھا۔ باسط کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یار مجھے اس کے ساتھ بہت لمبی زندگی گزارنی تھی، میں مر جاؤں گا۔ باسط ابھی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ جتنی آج اذیت اور تکلیف میں تھا، وہ خود پریشان ہو رہا تھا۔ ملیحہ کی موت کی خبر گھر تک پہنچ گئی۔ ابھی بھی ملیحہ کو معاف نہ کرتے تو کب کرتے؟ ملیحہ کو مرے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔
سبھی کے چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وجدان کو بحث کی آواز آئی۔ وہ روم سے باہر آیا تو باسط گارڈ کے ساتھ جھگڑتا ہوا گھر کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گارڈز وجدان کے حکم کے مطابق کسی کو بھی گھر میں نہیں آنے دے رہے تھے۔ لیکن اب وہ گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ وجدان نے گارڈز کو باہر بھیج دیا۔ باسط اس کے پاس آیا۔ وجدان کی آنکھیں اس کا بکھرا حولیہ اس کے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ باسط اسے دیکھتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ وجدان نے گویا اسے دبوچ لیا۔ یار، ہم دونوں تو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، پھر کیوں چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے سب ختم کر دیا؟ باسط کا آنسو نکلا۔ تمہیں پتہ ہے وجدان، تمہیں روتا دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر بہت بے چین ہوا ہوں۔ وجدان کو اس کے کندھے پر سر رکھے، آنکھیں بند کیے، اس کے سہارے کھڑا ہوا تھا۔ باسط، میں ہار گیا ہوں۔ ملیحہ کے بنا میں کچھ نہیں ہوں۔ اس کے کندھے سے لگا وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور باسط کے ہاتھوں میں اس کی جان نکل گئی۔ باسط چلاتا رہا، پکارتا رہا۔ پہلی بار اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی انسان کو دوسرے انسان کی خاطر مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک درد، تکلیف سی دل میں اٹھنے لگی۔ کافی دن تک سب سے دور رہا۔ ملیحہ کے ساتھ ہی وجدان کی قبر موجود تھی۔ دانیہ سوئے ہوئے باسط کو دیکھ رہی تھی۔ دل بے چین سا تھا۔ اسے اداس نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ دل بےتاب بھی تھا اس کے سینے سے لگنے کو، مگر اسے شاید پرواہ نہیں تھی۔ سوئے ہوئے باسط کے سینے پہ سر رکھا اور سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ باسط، میں بھی ملیحہ آپی کی طرح مر جاؤں گی تو آپ کو بھی اپنے دوست کی طرح اذیت ہوگی۔ وہ اس کی شرٹ کو دبوچتے ہوئے بولی تو باسط نے اسے اپنے حصار میں لے کر یوں خود میں بھینچا جیسے ابھی چھوڑ جائے گی۔ میری سانسیں تو وہیں پر تھم جائیں گی، اتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ باسط کی بات پر روتی ہوئی مسکرائی۔ مجھے ہمیشہ پاس رکھیے گا۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ باسط نے اسے خود میں چھپا لیا۔